السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو لیکچر سے انشاءاللہ ہم آپ کو ڈرامہ کے بارے میں مزید جانکاری فراہم کرنے والے ہیں۔ کل کے ویڈیو لیکچر میں جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے، یہ جانا کہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے، ڈرامہ کی نوعیت یا اس کی تعریف کیا ہے، جن کو 1-2 منٹ تک ہم ونس اگین ریپیٹ کریں گے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ جو ڈراو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کر کے دکھائی ہوئی چیز، یا جس کا مطلب ہے عمل یا ایکشن، اور جس کا مطلب ہے میں کرتا ہوں یا جس کا اطلاق کی ہوئی چیز پر ہوتا ہے۔ تو ڈرامہ کی مختصر تعریف یہی ہے، یہ ناول، داستان، افسانہ اور باقی اصناف سے اسی لیے مختلف ہے کہ اس کا رشتہ سٹیج یا اسٹیج کے ساتھ ہے۔ جب تک کہ اس کو اسٹیج کے اوپر پیش نہ کر دیا جائے، اسٹیج پر پیش نہ کر دیا جائے، تب تک یہ کمپلیٹ کے باوجود بھی انکمپلیٹ ہی رہتا ہے۔ تو اسی لیے اس کا نام ہے میں کرتا ہوں یا کر کے دکھائی ہوئی چیز۔ دراصل ڈرامہ کی بہت سارے نقادوں نے، ادیبوں نے تعریف بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا اگر ہم نچوڑ اور جس پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں، کسی قصے یا واقعے کو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو یعنی فیس ٹو فیس پھر سے عملاً پیش کرنے کا نام ڈرامہ ہے۔ یعنی بچوں، کوئی ایسا واقعہ یا ایونٹ، کوئی ایسی کہانی جو کرداروں کے ذریعے، کہانی کے ذریعے، جو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو، آڈینسز کے روبرو دکھایا جائے، تبھی یہ ڈرامہ ہے۔ یہ چیز ناول، افسانہ اور داستان وغیرہ اصنافوں میں نہیں ہے، تبھی وہ اس صنف سے بالکل مختلف ہے۔ تو یہاں سے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کل وہ مثال دی میں نے آپ کو کہ جس طرح ہم ایک انجینئر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں نقشہ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کمپلیٹ وہ بلڈنگ نہیں ہوتی ہے جب تک ہم وہ تمام لوازمات پورے نہ کرے جو کل کے ویڈیو لیکچر میں آپ سے بات کی۔ تو بچوں، ڈرامے کے کچھ اجزاء ترکیبی ہے، ان میں پلاٹ ہے، کردار ہے، مکالمہ ہے، زبان ہے، موسیقی ہے اور آرائش ہے۔ پلاٹ پہلا اس کا ایلیمنٹ ہے، جس کا مطلب ہے واقعات کو ترتیب دینا یا واقعات کو ترتیب وار بیان کرنا۔ واقعات جو ہوتے ہیں ایک کہانی میں، ان کو سیکوینس یا آرڈر وائز بیان کرنا، یہی پلاٹ کہلاتا ہے۔ پھر کردار جو ہے، یعنی کریکٹرز سے ہی کہانی آگے بڑھتی ہے، کریکٹرز کے بغیر کہانی آگے نہیں بڑھے گی۔ اور کریکٹرز بھی 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک ہے بچوں اس میں جامد کردار، دوسرا ہے متحرک کردار، فلیٹ اور راؤنڈ کریکٹرز۔ جامد وہ ہے جو زمانے کے ساتھ ساتھ کبھی بدلتے نہیں ہیں، جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ اور اسی طرح پیارے بچوں، متحرک کردار وہ ہے جو زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں، جن میں تبدیلی آتی ہے، جو اپنے مینرز کو ماڈیفائی کرتے رہتے ہیں، اپنے کردار کو مزین کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ متحرک یا راؤنڈ کردار یا پھال کردار ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں سے کرداروں سے ہی، یعنی جب وہ بات کرتے ہیں، کردار جو ہے یہ اتنے اہم ہے، یہ تاریخی کردار اور ڈرامائی یا افسانوی کردار میں فرق کیا ہے،
اس لیے ڈرامہ کو فکشن میں ہی شامل کیا جاتا ہے۔ بچوں، جو کردار نگاری ہے، ڈرامہ میں کرداروں سے مطلب کون کتنا اچھا یہ نہیں ہے، دراصل ان کی باتوں سے، ان کے کلام اور مکالمہ کنورسیشن سے ہمیں ان کا اندرون پتہ چلتا ہے، ہمیں ان کے اندرون کے بارے میں واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جو انسان جیسے کلمات، جیسی باتیں، جیسا سخن بیان کرتا ہے تو ہم اس کو ایسا ہی مانتے ہیں، برا ہے تو برا، اچھا ہے تو اچھا۔ مکالمہ جو ہے اس کی بھی اہمیت ہے ڈراموں میں۔ مکالمے کسی ڈرامے میں جتنے شاندار، توانا ہوں گے، ڈرامہ بھی اتنا ہی اچھا اور پرکشش ہوگا۔ تو اب ہم دیکھیں گے بچوں، یہاں سے پیج نمبر از 101 اینڈ وی ول سی ہے کیا اس پیج پر، تو وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ڈرامہ کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ اگر ہم دنیا کی دوسری زبانوں میں دیکھیں تو ڈرامہ کا خاصا ذخیرہ اور بہت زیادہ ڈرامے لینگویجز میں اویلیبل ہے، لیکن اردو میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کا خاص آغاز اودھ کے تاجدار واجد علی شاہ کے ہاتھوں 1824 میں رادھا کنہیا کا قصہ کی شکل میں ہوا۔ واجد علی شاہ ایک تاجدار بادشاہ تھا اور 1824 عیسوی میں ایک قصہ انہوں نے لکھا جس کا نام ہے رادھا کنہیا، اور یہی اردو کا پہلا ڈرامہ قرار دیا جاتا ہے۔ کچھ مدت بعد ہی اس ڈرامے کی شہرت سے متاثر ہو کر امانت لکھنوی نے اندر سبا کے نام سے ایک تجربہ کیا۔ یعنی یہ ڈرامہ اتنا مشہور ہوا، کچھ عرصہ بعد ایک اور آتھر جس کا نام ہے امانت لکھنوی، اس نے ایک اور ڈرامہ لکھا جس کا نام ہے اندر سبا۔ جب اس نے دیکھا کہ رادھا کنہیا ڈرامہ کو لوگ ہاتھوں لے رہے ہیں، اس کی عزت افزائی کی جا رہی ہے سماج میں، تو پھر اس نے بھی ایک ڈرامہ لکھا جس کا نام ہے اندر سبا۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ اندر سبا سے ڈراموں کی باقاعدہ بنیاد پڑی تو بات بھیجا یا غلط نہ ہوگی۔ جس نے اردو ڈرامے کی ترقی کے راستے کھول دیے، یعنی اندر سبا نے اردو ڈرامے کا مستقبل روشن کر دیا۔ اس ڈرامے کو برصغیر میں اتنی شہرت نصیب ہوئی کہ دور دور سے لوگ لکھنؤ آ کر اسے دیکھتے اور واپس جا کر ایسے ہی ڈرامے تخلیق کر کے پیش کرتے۔ یعنی لوگ دور دور سے رادھا کنہیا یا لوگ دور دور سے اندر سبا کو دیکھنے آئے اور پھر ایسے ہی فرمائشیں کرتے رہے یا ایسے ہی ڈرامے لکھتے رہے۔ ان ابتدائی تجربوں کے بعد جب ملک کے بڑے شہروں میں تھیٹرکل کمپنیوں کے قیام کا سلسلہ تجارتی اغراض کے تحت شروع ہوا، یعنی جب تھیٹرکل کمپنیاں بنی، ان کا مقصد تھا تجارت اور کامرس، یا ان کا مقصد تھا پیسہ کمانا، تو اردو ڈرامے کی مزید ترقی کے راستے کھل گئے۔ تو اس طرح سے اردو ڈرامے زیادہ سے زیادہ لکھے جانے لگے، یا اردو کی اب لاٹری لگ گئی تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اردو ڈرامے نے اعلیٰ مدارج اور منازل طے کرنا شروع کی۔ طالب بنارسی، آرام اور آغا حشر کشمیری نے انہی تھیٹرکل کمپنیوں سے وابستہ ہو کر اردو ڈرامے کو ترویج و ترقی کی نئی منزلوں سے ہمکنار کیا۔ یعنی کچھ ایسے آتھرز کا نام یہاں مینشن ہے جنہوں نے پرٹیکولرلی تھیٹرکل کمپنیز کے لیے ڈرامے لکھے، اور اس طرح سے اردو کا مستقبل زیادہ سے زیادہ تابناک ہوتا گیا۔ 20ویں صدی میں سائنسی اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈرامے کو مزید فروغ ملا۔ یعنی 20ویں صدی میں دیکھا جائے تو سائنسی اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈراموں کو مزید فروغ ملا۔ ایک طرف اگر محمد حسین آزاد اور ان کے بعد کے ڈرامہ نگاروں نے ادبی ڈرامے کی روایت کو پروان چڑھایا، تو دوسری طرف ریڈیو کی ایجاد نے یکبابی ڈراموں کی تخلیق کے سامان پیدا کیے۔ اب ٹی وی نے ٹیلی پلے کی شکل میں ڈرامے کو نئی جہت سے آشنا۔ پہلے ڈرامہ ریڈیو سے ہم سنتے آئے تھے، جہاں سے امیجنیشن کے بل بوتے پر سارا جو ہے
وہ ایک آڈینس یا سننے والے خود ہی ذہن میں اس کی امیجن یا اس کی شکلیں بناتے تھے، لیکن بعد میں ٹیلی ویژن نے ان تمام چیزوں کو اور زیادہ واضح کر دیا اور اس طرح سے ڈراموں کو نئی جہت اور نئی آسپیکٹ سے آشنا اور واقف کرایا۔ ترقی پسند تحریک 1936 میں شروع ہوئی اور اس کے بعد جدیدیت 1960 سے شروع ہوئی کہ راؤ نے بھی اردو ڈرامے کو متاثر کر کے حقیقت پسند آئینہ یعنی ریئلسٹک اپروچ ڈراموں کا اب رہا ہے، یا اشتراکی یعنی کمیونزم کا فلسفہ جن میں پایا گیا ہے۔ ڈراموں کے ساتھ ہی ساتھ ایپک تھیٹر اور لا یعنی ڈرامے کے تجربوں کو ممکن بنایا۔ اس طرح اگر ایک طرف کرشن چندر، منٹو بیدی، عصمت اور علی محمد لون جیسے فنکار ابھرتے ہیں تو دوسری طرف حبیب تنویر، ڈاکٹر محمد حسن شمیم حنفی اور زاہدہ زیدی جیسے ماہرین فن نے اردو ڈرامے کو نئے آفاق سے روشناس کرایا۔ تو بچوں، یعنی ترقی پسند تحریک جب شروع ہوئی تو اس تحریک پر کمیونزم یا 1917 عیسوی میں جو انقلاب رشیا میں آیا اس کے اثرات اس پر تھے، تو اس طرح سے ڈائریکٹلی حقیقت پسندانہ اپروچ جو آتھرس نے اڈاپٹ کیا، تو اس کے بعد جن لوگوں نے یہاں ڈرامے کو یا ڈرامے میں لوہا منوایا تو ان میں یہاں بیدی، کرشن چندر یا منٹو یا عصمت چغتائی کا نام قابل ذکر ہے۔ تو بعد میں بھی نئے زمانے میں محمد حسن اور زاہدہ زیدی جیسے ماہرین فن نے ڈرامے کو نئے آفاقوں سے یا نئے افقوں سے اس کو روشناس کرایا۔ تو ڈرامے کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈرامہ کس سے کہتے ہیں، اور کچھ اہم ڈرامہ نگاروں کے نام ہم نے یہاں دیکھے ہیں۔ کس نے سب سے پہلا ڈرامہ لکھا ہے؟ وہ ہے واجد علی شاہ، اور اس کے بعد اندر صبا لکھا گیا ہے، تو جہاں سے اردو ڈرامہ کا باقاعدہ آغاز ہوتا گیا۔ یہاں سے ایک اور پوائنٹ آپ یاد رکھیں کہ ڈرامے کے دو اقسام ہوتے ہیں، ایک ٹریجڈی یعنی جس کو المیہ یا حزنیہ ڈرامہ بھی کہتے ہیں، دوسرا کامیڈی یعنی جس کو تربیہ یا انبساطی ڈرامہ بھی کہتے ہیں۔ تو بچوں، جہاں تک ٹریجڈی کا تعلق ہے، یہ وہ ڈرامہ ہے جس میں شدید جذباتی اور جذبات کو برانگیختہ کرنے والی پیشکش ملتی ہے ہمیں، یعنی اس میں کوئی ایسا واقعہ ہمیں ملتا ہے جس کا پلاٹ غم و اندو، یاس و حرما، جس کا پلاٹ پریشانی، یاس پرستی، غم میں ڈوبا ماحول ملتا ہے، جس میں جنگ و جدال کا ماحول ملتا ہے، جس میں اعلیٰ اور باوقار کردار ملتے ہیں۔ تو بچوں، اس سے انسان کے اندر تزکیہ ہوتا ہے، کیتھارسس ہوتا ہے اس ڈرامہ کو دیکھنے سے، یعنی اس سے ہمیں غم ہی ملتا ہے۔ لیکن کامیڈی سے ہمیں خوشی ملتی ہے، یہ ان واقعات پر مبنی ہوتا ہے جو تفریح کے لیے، تفنن کے لیے ہوتے ہیں، یعنی یہ ایسا ڈرامہ ہے یا یہ ایسی صنف ہے جس کے پلاٹ میں خوشی و مسرت پیدا کرنے والے واقعات پیدا کیے گئے ہوں اور اس کے کردار متوسط درجے کے عام انسان ہوں، اس میں مثالی کردار پیش نہیں کیے جاتے ہیں، اور یہ مبالغہ آمیز اور پور تفنن تفریح سامان فراہم کرتی ہے بچوں۔ تو یاد یہ بات رکھنی ہے، ٹریجڈی وہ ڈرامہ میں نے بتایا جس کا پلاٹ غم اور پریشانیوں پر مبنی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا ڈرامہ جو کامیڈی ہے اس کی طرف دھیان دیں گے تو بات واضح ہو وہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں ڈرامہ کی 3 وحدتیں ہوتی ہے، وحدت ثلاثہ جس کو کہتے ہیں، وحدت عمل، وحدت زمان اور وحدت مکان۔ وحدت زمان سے مراد بچوں یہ ہوتا ہے کہ ڈرامے کی پیشکش میں کتنا وقت صرف ہوا اور ڈرامے کتنی دیر کا تھا۔ ارسطو نے اس سلسلے میں اچھی بات کہی ہے، یعنی وہ کہتا ہے ٹریجڈی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا عمل جو ہے وہ
آفتاب کے گردش کے حدود یا اس کے قریب قریب کا پابند رہے، یعنی بالکل کچھ گھنٹوں تک ہی یہ محدود ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وحدت زمان جو ہے یہ بہت سارے زمانوں تک پھیلا ہوا ہو یا کافی لمبا چوڑا ہو، تو پھر دلچسپی برقرار نہیں رہتی ہے۔ وحدت مکان کی اگر ہم بات کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے عمل یا تمام واقعات ایک ہی مقام، ایک ہی پلیس پر وقوع پذیر ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے ایک واقعہ آپ نے دیکھا تو آپ کو سٹی نظر آئی افغانستان کی، ابھی دوسرا دیکھ رہے تو آپ نے لندن کا ویو دیکھا، تو اس سے آپ پر ایک بیڈ امپریشن پڑے گا کہ یہاں ایک خلا پیدا یا خلا بیچ میں نظر آئے گا۔ وحدت عمل جو سب سے ضروری ہے، اس کا مطلب ہے جس پر ایرسٹوٹل نے سب سے زیادہ زور دیا، اس وحدت کا تقاضا یہ ہے کہ ڈرامے میں ایک مکمل پلاٹ ہو۔ مطلب یہی نکالا جا سکتا ہے کہ ڈرامے کے پلاٹ میں ایسے ہی واقعات پیش کیے جائے جن میں ایک ہی قسم کے جذبات ہو، یعنی اگر آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، اگر پھر اس سے آپ کو غم مل رہا ہے تو اخیر تک وہی جو ہے وہی نوعیت برقرار رہنی چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد خوشی ملے گی تو وہ ڈرامہ نہیں ہے۔ بچوں، یہ ایک وسیع موضوع ہے، میں آپ کو زیادہ ڈیپتھنس میں نہیں لے جانا چاہتا، بس جتنی باتیں میں نے سمجھی کہ ضروری ہے وہ آپ کو بتائی۔ کوئی کنفیوژن مزید ہو تو رابطہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔